السلام علیکم خواتین و حضرات، آج انجمن ترقی پسند مصنفین کے سیشن میں ہمارا موضوع گفتگو ہے پاکستان میں تعلیم کی زبوں حالی۔ اور جس طرح پاکستان میں سلیبس کو لے کر اور باقی نظام تعلیم کے ساتھ کھلواڑ ہوتا آیا ہے، وہ اسی طرح جاری و ساری ہے، اور تعلیم کے اس میں بہتری کے بغیر نظام میں ہمارا کوئی بھی جو ملک کا شعبہ ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے دعوت دی ہے جناب اے ایچ نیر صاحب کو۔ اے ایچ نیر ایک فزسسٹ ہیں، پیس ایکٹیوسٹ ہیں، نیوکلیئر ڈس آرمامنٹ کے لیے بھی کام کرتے رہے ہیں۔ ان کا کافی سلیبس کو لے کر، ایجوکیشن کو لے کے کافی کام ہے، کافی خدمات سر انجام دیے انہوں نے۔ قائد اعظم یونیورسٹی اور لمز میں بھی پڑھاتے رہے ہیں، اور تعلیمی جو مسائل ہیں ان کے بارے میں یہ کافی انہوں نے کام کیا ہے، مشورے دیے ہیں۔ تو آج ہم جو موجودہ صورتحال ہے اس وقت پاکستان میں نظام تعلیم کی اور اس کی جو خراب حالت ہے اس پہ ان سے کچھ سمجھنا چاہیں گے۔ اور آج کے اجلاس کی صدارت جناب قاسم بھوگیو صاحب ہیں، ان کو ہم نے سونپی ہے۔ یہ اکیڈمی ادبیات پاکستان اسلام آباد کے سابق چیئرمین ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں۔ تو میں اب جناب ڈاکٹر اے ایچ نیر صاحب کو ملتمس ہوں کہ وہ موضوع پر اظہار خیال فرمائیں۔ آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا کہ آج آپ کے ساتھ ملاقات ہو سکے، گفتگو ہو سکے۔ کورونا نے تو ہر چیز کو تہس نہس کر دیا، ورنہ تو یہ محفل ہماری بڑی اچھی جاندار محفل جاری و ساری تھی، اور بہت اس میں ہم بہت عمدہ خیالات سے فیضیاب ہوئے تھے یہاں پہ۔ تو وہ سلسلہ ٹوٹ گیا تھا، اگر دوبارہ جوڑ سکتا ہے تو بڑی اچھی بات ہے۔ اور جوڑنے میں راستے میں حائل جو ہے وہ اب اگر کرونا نہیں رہا تو ملا ہو گئے، تو اب ملا راستے میں حائل ہیں، وہ رہیں گے، اور ایسی چیزیں بہت سی ہوں گی۔ تعلیم جیسے بتایا کہ کوئی ایسا موضوع نہیں ہے جس سے جو ہم سب کے ذہنوں پہ ہر وقت سوار نہ رہتا ہو کہ یہ چیز ہے کہ آخر ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں سب سے بڑا دکھ اپنی قوم کے بحیثیت قوم یہ ہے کہ قوم کے طور پہ ہم تعلیم میں اتنا انویسٹ نہیں کرتے جتنا ہمیں کرنا چاہیے۔ ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہم یہ نہ کرنے سے اپنے مستقبل کو کتنا تاریک بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس کو دیکھنے کے لیے میری عمر کے لوگ جو اب کئی دہائیاں ہوش کی گزار چکے ہیں پاکستان میں شروع دن سے، وہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اچھے حالات سے خراب حالات کی طرف مسلسل لڑکتے چلے جا رہے ہیں، اور اس میں خاص طور پہ تعلیمی حالات جو ہیں وہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ خراب نظر آتے ہیں۔ اس میں میرا خیال یہ ہے کہ بطور قوم اگر ہمیں اس کا احساس ہو کہ تعلیم کی اہمیت مستقبل کے لیے کتنی اہم ہے، تو ہم اپنے جتنی بھی ہماری آمدن ہے اس کا بہت بڑا حصہ ہم تعلیم کے اوپر لگائیں، اور اس میں کسی قسم کی کمی ہونے کا موقع نہ دیں۔ تعلیم ایک بہت بڑا موضوع ہے، اس میں بہت سی چیزیں آتی ہیں۔ یہ بات ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ابتدائی تعلیم جو ہے وہ ہمارے ہاں تقریباً کوئی 80-90% لوگ جو ہیں وہ ابتدائی تعلیم میں داخل ہوتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے مایوس ہو کر وہ چھوڑ دیتے ہیں، اور ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے ہم آخر لمحے تک پہنچتے ہوئے ہمارے پاس افراد کم رہ جاتے ہیں۔ اور پھر اب جب ہم ہائر ایجوکیشن کا ہم نے دیکھا ایک زمانے میں کہ ہائر ایجوکیشن ہماری جو ہے وہ اس میں افراد کم ہیں، تو ہم نے اتنی تیزی کے ساتھ یونیورسٹیاں بنانی شروع کی کہ اب سن 2000 تک ہمارے پاس کوئی 22 یونیورسٹیاں تھیں، اور اس وقت 250 یونیورسٹیاں ہیں۔ نہیں، 10 گنا اضافہ ہوا، 10 گنا اضافہ ہو گیا۔
اور اس 10 گنے میں یہ نہیں ہوا کہ ہمارے پاس 10 گنا طالب علم تو پڑھ کے آنے نکلنے لگے، لیکن وہ طالب علم جو ہیں وہ اس طرح کچے پکے ہیں کہ ہمیں بڑا افسوس ہوتا ہے کہ یہی لوگ جب تعلیم حاصل کر لیں گے، ڈگریاں لے لیں گے، اور تو اپنا حق سمجھیں گے جابس کو، اور وہ حق لینے کے لیے جب وہ آئیں گے اور اپنی صلاحیتوں کی غیر موجودگی میں، تو کیا حشر ہوگا ہمارا پھر. اور اس کو ہمیں ابھی سے نظر آنا شروع ہو گیا ہے، کوئی بڑی دور کی بات نہیں ہے. مطلب آج کل جو پبلک اناؤنسمنٹس ہمارے بیوروکریسی کی طرف سے ہوتے ہیں، ہم انہی کو ایک نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کی بھی انگریزی ٹھیک نہیں ہے. بہت واضح طور پہ نظر آتا ہے، اور یہ نظر آتا ہے کہ کوئی کمی جو ہے وہ مسلسل بڑھتی رہی ہے، چلتی رہی ہے، اور چلتے چلتے وہ یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ اب جہاں آپ بہت گنے چنے لوگ، تعلیم کے لحاظ سے گنے چنے لوگوں کو آپ منتخب کرتے تھے، وہاں پہ اگر تعلیم اچھی نہیں ہے تو پھر کہاں اچھی ہوگی. ایسے ہی تمام شعبوں میں ہوا ہے. بہت یہ جو ابتدائی تعلیم کی خرابیاں ہیں وہ بڑھتے بڑھتے اعلیٰ تعلیم میں تک پہنچی ہیں. ابتدائی تعلیم جو ہے وہ اب ہمارے پاس کہنے کو، جہاں تک حساب ہوتا ہے قانون بنانے کا، ہم بہت بناتے رہتے ہیں. ہم نے پتہ نہیں کب سے کہنا شروع کیا ہے کہ ہم کمپلسری یونیورسل ایجوکیشن ہم اپنے پاس ملک میں رائج کرنا چاہتے ہیں، بہت عرصے سے کہہ رہے ہیں. لیکن اور ابھی بھی ہم نے جو 18ویں ترمیم میں اپنے پاس تعلیم کو ایک بنیادی حق قرار دینے کے بعد، اور یہ کہہ دیا اس کے اندر کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ کمپلسری اور فری ایجوکیشن مہیا کرے، یہ کہہ چکنے کے بعد بھی ریاست ذمہ داری نہیں اٹھا رہی. اور ریاست ذمہ داری اس واسطے نہیں اٹھا رہی کہ ریاست اپنے لوگوں سے وہ وسائل اپنے لیے مہیا نہیں، اپنے لیے حاصل نہیں کر سکتی جو ان تمام کے لیے ضروری ہیں. ریاست بے بس ہے، پرائیویٹ سیکٹر کی مدد لیتی ہے. پرائیویٹ سیکٹر جو ہے وہ اس میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں. جو برے ہیں وہ بہت برے ہیں، جو اچھے ہیں وہ اچھے ہیں. تو ان کے لیے پھر یہ ہے کہ پھر ہمارے پاس تفاوت جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اور تفاوت جو ہے وہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ پھر ہمارے پاس اب اچانک ہمارے وزیر اعظم کو خیال ہوتا ہے کہ ہم کسی طریقے سے جو فرق ہے اس کو ہم کم کرنے کی کوشش کریں. تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی اپرچونیٹیز جو ہیں وہ ایسے لوگوں کو کہ جو غیر ملکی امتحانات دینے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں بہت ہی مہنگے انگلش میڈیم اسکولوں میں، ان کے سامنے مواقع کھلتے چلے جاتے ہیں. باقی تمام لوگ جو ہیں وہ ان مواقع سے محروم رہ جاتے ہیں. تو یہ تو بڑی خراب بات ہے، اور مدارس اپنی جگہ پہ ہیں تو یہ سب بڑی خراب بات ہے. تو اس کو ختم ہونا چاہیے، اس وجہ سے سنگل نیشنل کریکلم آئے گا. تو وہ انہوں نے یہ بنایا، اور وہ اسکیم ایسی ہے کہ جس کو اب ہم کو بہت غور سے دیکھنا چاہیے. عام طور پہ تعلیم کے بارے میں بس آپ اتنا جان لیں میرے خیال میں کہ ہمارے ہاں کچھ ادارے ہیں جو بار بار ہمیں جھنجھوڑتے ہیں، بتاتے ہیں کہ کہنے کو تو تعلیم جن کو مل رہی ہے ان کو بھی ایسی مل رہی ہے، حالانکہ تقریباً آدھے لوگوں کو تعلیم مل ہی نہیں رہی ہے، نصیب میں ہی نہیں ہے. جن کو مل رہی ہے وہ بھی ایسی ہے کہ 8ویں جماعت کے بچے سے دوسری تیسری جماعت کی کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، کوئی سوال نہیں حل کیا جاتا، نہ اردو کا نہ انگریزی کا. اور یہ جو کمی ہے یہ اس وجہ سے ہے کہ آپ کی تعلیم اس قدر بے توجہی کا شکار ہے. یہ تمام مسائل حل کرنے والے ہیں اور ان کو حل کرنا چاہیے. تو اب یہ سنگل نیشنل کریکلم کے بارے میں ان کا خیال یہ ہے کہ یہ اس طریقے سے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب یہ پارٹی حکومت میں آئی تھی 2018 میں، تو اس نے اپنے لیے ایک ایجوکیشن ریفارم کا پروجیکٹ بنایا تھا، اور انہوں نے 4 پرائیورٹی ایریاز ڈیفائن کیے تھے. اور وہ 4 جو تھے وہ یوں تھے کہ سب سے پہلے جتنے بچے اسکولوں سے باہر ہیں ان کو اسکولوں میں واپس لانا ہے، اور ان کو تعلیم مکمل کروانی ہے، پڑھوانا ہے. نمبر 2، جو
تعلیم کا معیار جو ہے وہ بلند کرنا ہے. اور نمبر 3 یہ تھا کہ میں کہیں لکھی ہوئی چیزیں ہیں. یہ کیا تھا، کوئی یاد دلائیے کیا تھا؟ ایک یہ تھا کہ ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن بھی ہوگی، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ بھی تھا کہ وہ یاد آ جائے گا کچھ، ایک اور ان کا نعرہ تھا. تو ان کا 4 پرائیورٹی ایریاز ہیں اور ان کے اوپر ہم فوکس کریں گے اور ان کو ہم ٹھیک کریں گے. ہاں، یکساں نظام تعلیم. انہوں نے کہا یکساں آؤٹ آف اسکول چلڈرن کو واپس لائیں گے، یکساں نظام تعلیم قائم کریں گے، کوالٹی بہتر کریں گے اور ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن قائم کریں گے. اب یہ 4 لکھنے کے بعد ان کو کام شروع کرنا تھا. 3 سال ہو گئے ہیں. 3 سال میں وہ 3 ایریاز میں بالکل کوئی کام نہیں کر پائے ہیں اور صرف ایک ہی چیز کے اوپر وہ کام کر پائے ہیں. وہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بھی یکساں نظام تعلیم کہہ تو دیا، لیکن یکساں نظام تعلیم جب بیٹھے کہ یکساں نظام تعلیم کا مطلب کیا ہے، تو انہیں نظر آیا کہ بھئی یہ تو کوئی آسان بات نہیں ہے. یکساں نظام کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھے لوگوں کو سہولیات ساری مل رہی ہیں پڑھنے کی، تو باقی غریب لوگوں کو بھی وہی سہولیات ملے، وہ تو ہم پرووائڈ نہیں کر سکتے. ہر چیز کے اندر پیسہ چاہیے تھا، ہر چیز کے اندر وسائل چاہیے تھے، جو ان چاروں کو وسائل درکار تھے، اور وسائل ان کے پاس حاصل کرنے کی انہوں نے کوئی کوشش نہیں کی. انہوں نے ایک دفعہ بھی یہ کوشش نہیں کی کہ کسی طریقے سے کوئی ایسا اسپیشل ٹیکس لگا دیں جو صرف ایجوکیشن کے واسطے ہو، جہاں سے 1000 بلین روپے جو ہیں وہ کہیں سے حاصل ہو سکیں تو تھوڑی بہت یہ چیزیں جو ہیں وہ کسی حد تک ٹھیک ہو جائیں. وہ یہ نہیں کر سکے اتنے تمام عرصے میں. تو ان کے ذہن میں یہ آیا کہ جو یکساں نظام تعلیم ہے اس کو یکساں نصاب بنا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں 3 نصاب کام کرتے ہیں، ان میں سے 3 نصاب جو ہیں ان میں بڑا فرق ہے. ایک بہت اچھا نصاب ہے جو غیر ملکی نصاب ہے، دوسرا نصاب جو ہے وہ ہمارے ملک کا پبلک اسکولوں کا نصاب ہے، اور تیسرا نصاب جو ہے وہ مدارس کا نصاب ہے. مدارس والے لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ نہیں ہیں ہمارے پاس، کوئی شاید 20 اور 25 لاکھ اسٹوڈنٹس کے درمیان میں اس کے اندر پڑھتے ہیں. بہت زیادہ نہیں ہے. کہاں آپ کے پاس میں کیا 20-25 لاکھ کہہ گیا میں غلط کہہ گیا. میرا خیال میں 20-25 لاکھ تو ہمارے پاس، ہاں 20-25 ملین ہمارے پاس دوسرے بچے ہیں. یہ 20-25 لاکھ اس کے ٹھیک ہے. تو وہ تقریباً 1/10 ہیں وہ، اور اس سے بھی تھوڑے کم ہیں شاید. یہ جو انہوں نے سوچا تو یہ تھا کہ کسی طریقے سے ہم سمجھے تھے، ہم تو بہت خوش ہوئے تھے کہ یکساں آپ کر دیں گے تو جو پبلک اسکولنگ ہے اس کو اٹھا کے وہ اوپر لے جائیں گے، اور اعلیٰ معیار کا جو نصاب ہے وہ ان کو پڑھانا شروع کر دیں گے. وہی کتابیں لگا دیں گے، وہی امتحانوں کا نظام لگا دیں گے، ویسے ہی ٹیچرز کو ٹرین کریں گے، اور بہترین چیز بن جائے گی اسکولوں کی سہولیات کے ساتھ. وہ تو انہوں نے نہیں کیا. انہوں نے پکڑ کے پہلے تو سب سے پہلے تو کام انہوں نے یہ کیا، انہوں نے کہا کہ مدارس کو اسکولوں کے ساتھ ملائیں. تو مدارس کے ساتھ نیگوسیشنز انہوں نے کی. ادھر انہوں نے جو نصاب تھا جو 2006 سے اس ملک میں چل رہا تھا، اس نصاب کو بدلا نہیں ہے، وہی نصاب ہے. اس نصاب کو ہی انہوں نے کہا کہ ہم یہاں چلائیں گے، اور اس کو تھوڑا خراب کیا. اس نصاب کو خراب اس طرح کیا انہوں نے کہ انہوں نے مدارس کا نصاب بہت سا اس میں شامل کر دیا. اب مدارس کا نصاب کیسے شامل ہوا؟ وہ اس طریقے سے کہ انہوں نے مدارس جس طریقے سے تمام مذہبی اسلامی تعلیمات دیتے تھے، مذہبی تعلیمات، وہ انہوں نے اسکولوں کے نصاب میں شامل کر دی. مثال کے طور پہ پہلے 2006 کے نصاب میں جو ناظرہ قرآن ہوتا تھا وہ پرائمری اسکولوں میں صرف 6 پاروں تک ہوتا تھا، اور باقی اور اس کے علاوہ کوئی بہت بڑی زیادہ چیزیں نہیں تھیں اس کے اندر. انہوں نے اس کو تبدیل کر دیا مدارس کے کہنے پر، اور مدارس کو فالو کرتے ہوئے، کیونکہ مدارس اپنے پہلے 5 سال کے اندر ناظرہ پورے 30 پاروں کا کروا دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے، یہاں پہ بھی اسکولوں میں بھی وہی کریں گے. اب اندازہ کریں کہ مدارس میں
بچے اور تو کچھ نہیں پڑھتے سوائے ان چیزوں کے، یا وہ رسومات جو ہوتی ہیں نماز روزہ یہ وہ دعائیں وغیرہ وہ سیکھتے ہیں، یا قرآن شریف کا ناظرہ پڑھتے ہیں وہ، اور وہ ناظرہ پڑھنے میں 5 سال لگاتے ہیں ایسے وقت میں جبکہ ان کا جو استاد ہوتا ہے مدارس کے اندر وہ صبح سے شام تک ان کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے، ایک ایک بچے سے سنتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے کیسے پڑھ رہا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو ٹھیک کرتا چلا جاتا ہے، اس کو بھی ملا بنانا ہے اچھا تو وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ یہاں اسکولوں کے اندر آپ 5 سالوں میں پورے قرآن شریف کی تعلیم دینا چاہیں گے، اب کہتے ہیں کہ وہ وہی نہیں ہوگی، صحیح تجوید کے ساتھ ہوگی، ہمارے جیسے لوگوں کی تجوید نہیں ہوگی بلکہ صحیح تجوید ہوگی، صحیح مخارج ہوں گے، صحیح ہر لحاظ سے وہ قرآن وہ صحیح طریقے سے تمام بات کریں گے۔ اب یہ تو انہوں نے کہہ دیا، پھر ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ وہ قرأت بھی سیکھیں گے اور قرأت قاریوں جیسے سیکھیں گے، اور وہ تو یہی ہوتا ہے جو مدارس میں ہوتا ہے۔ تو انہوں نے مدارس کا جو نظام تھا جو اس میں وہ ان چیزوں کے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھتے تھے، وہ انہوں نے سارا یہاں پہ لگا دیا، اور اس کے علاوہ باقی تمام سبجیکٹ لگا دیے۔ اب ان سبجیکٹ کو لگانے کے ساتھ ساتھ انہوں نے پھر اسلامیات کا جو یہ مضمون تھا اس کو بے تحاشا بڑھا دیا، اتنا کہ پہلے جتنا اسلامیات کا مضمون ہوتا تھا اس کا 1.5 گنا زیادہ بڑھ گیا۔ وہ اس کے اندر بہت سی چیزیں شامل کر دی ہیں، حدیثیں بہت ہیں، حدیثیں یاد کرنی ہے، عربی میں بھی اردو میں بھی، مطلب سمجھنا ان کا اور وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی چیزیں ہیں۔ تو یہ سبق جو ہے یہ بہت بڑھ گیا اسلامیات کا۔ ہمارا تو سب سے بڑا اندیشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اسلامیات اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ جب وہ بچے وہاں پہ پڑھیں گے، ناظرہ اور اسلامیات، ناظرہ الگ ہے اسلامیات الگ ہے، ناظرہ اور اسلامیات جب وہ پڑھیں گے اور اتنی شدت اتنی کنسنٹریشن سے وہ پڑھیں گے تو باقی تمام مضامین سے ان کی توجہ جو ہے وہ ہٹ جائے گی، وہ یہی بنتے رہیں گے۔ اور میں یہاں اسکولوں میں جاتا ہوں، سرکاری اسکولوں میں، وہاں میں استادوں سے ملتا رہتا ہوں، میرے محلے میں بھی کچھ سرکاری اسکول دیہاتی، وہاں تو بتاتے ہیں کہ ہم تو خود پڑھے ہوئے ہیں قرآن شریف، لیکن ہم ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس کو پڑھا سکیں اور پورا پڑھا سکیں، اور جب ہم پڑھانا شروع کریں گے، وہ کہتے ہیں ہم پڑھانا شروع کریں گے تو ہم تو فل ٹائم جاب ہوگا جو پڑھانے کا، ہر ایک کو بیٹھ کے سننا پڑے گا، بتانا پڑے گا۔ تو وہ تو کہتے ہیں کہ جی ہمیں تو لازمی طور پہ مدرسے کے گریجویٹس کو لینا پڑے گا، ملازم رکھنا پڑے گا اپنے پاس، اور اگر آپ کو قرأت بھی کروانی ہے تو آپ کو باقاعدہ مدارس کے گریجویٹ قاریوں کو لینا پڑے گا اور پڑھوانا پڑے گا۔ پھر آپ اندازہ کریں ہر اسکول کا کیا عالم ہوگا، ہر اسکول کے اندر فیکلٹی کے اوپر 2 ایسے حضرات آ جائیں گے، اور پھر ان کا جو اثر ہوگا پوری فیکلٹی کے اوپر، ویسے ہی پہلے ہمارے پاس کون سا کم ہوتا ہے اس لیول کے اوپر، وہاں پہ ایک آدھ بھی کوئی مولوی آ جائے تو اس کا ایک اثر ہو جاتا ہے، وہ آ جائیں گے تو کتنا برا اس کا اثر ہوگا۔ وہ انہوں نے یہ سب جو کیا ہے اس کے اثرات بڑے خراب ہوں گے، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ پچھلے دنوں ایک بہت عجیب چیز یہ ہوئی، میرے خیال ہے پچھلے 1 سال کے عرصے میں یا 2 سال کے عرصے کے اندر اسمبلی میں کوئی کھڑا ہو جاتا ہے، پرائیویٹ ممبر بل ہوتا ہے، وہ کہتا ہے جی کہ میں یہ پیش کرتا ہوں کہ قرآن شریف جو ہے وہ پورا کا پورا پرائمری میں پڑھا دیا جائے، منظور ہو گیا، بل منظور ہو گیا۔ دوسرا آتا ہے کہتا ہے جی قرآن شریف ترجمے کے ساتھ پورا اسکول ختم ہونے تک ختم ہو جائے، وہ بھی منظور ہو جاتا ہے۔ تیسرا آتا ہے کہ جی اچھا ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں سیرت النبی ضرور پڑھائی جائے، تو سیرت النبی لازم ہو جاتی ہے۔ وہ ایک اور آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی عربی زبان ضرور پڑھائی جائے کیونکہ عربی زبان سے اسلام سمجھ میں آئے گا۔ وہ اور چودھری سرور جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ جب تک تعلیم چل رہی ہے تب تک قرآن شریف کی تعلیم ہوگی، گریجویشن تک۔ اچھا اسلامیات جو ہے وہ خاص طور پہ پی ایچ ڈی تک اسلامیات چلے گی، پی ایچ ڈی تک جب تک پڑھتے رہیں گے اسلامیات کی تعلیمات ہوتی رہیں گی۔ اب اندازہ کریں کہ جب اس درجے پہ آپ اسلامیات پڑھائیں گے تو کیا پڑھائیں گے؟ وہی تو ابجد وغیرہ تو نہیں پڑھائیں گے آپ، وہی تو تمام کلمے 4-5 کلمے اور چھوٹی موٹی چیزیں تو نہیں پڑھائیں گے، نماز کے طریقے وغیرہ تو نہیں پڑھائیں گے۔ وہاں تو جا کے آپ جو پڑھائیں گے وہ تو وہ مسائل ہوں گے
کہ جنہوں نے ساری اسلام کے اندر رفت پھیلائی ہے، سارا نفاق انہوں نے پھیلایا ہے. تو آپ گویا وہ تمام جو چیزیں ہیں مذہب کی وہ تمام اب آپ اس اسکولوں کی ایجوکیشن کے اندر شامل کر دیں گے. پرائمری میں نہ ہو، پرائمری میں تو ابھی تک موقع نہیں آیا، لیکن جب یہ جائیں گے مڈل اسکولوں میں اور ہائی اسکول میں اور کالجز میں اور یونیورسٹیوں میں تو اچھے خاصے ایسے مضامین جو ہیں وہ ان کو پڑھنے پڑیں گے. اور ان کا تو یہ ایک اسکیم ہے جس کے بعد ہمیں تو تشویش ہو جاتی ہے کہ کیا حشر ہوگا ان لوگوں کا. اس وقت بھی دیوانگی کا یہ عالم ہے کہ یونیورسٹیوں کے طالب علم کسی ایک طالب علم کے زبان سے کہا ہوا لفظ جو بلاسفیمی نہیں بھی ہوتا اس کو بلاسفیمی سمجھ کے اس کو اپنے سامنے قتل کر دیتے ہیں، جیسے مشال خان کو کیا تھا انہوں نے. اور ایسے کہ جو اپنے استادوں کے اوپر الزامات لگا کے ان کو جیلوں میں ڈلوا دیتے ہیں سال ہر سال کے لیے، اور جو اپنے احمدی دوستوں کے ساتھ بدسلوکی کرتے رہتے ہیں ہر وقت. تو یہ جو آج کل کی صورتحال اگر ایسی ہے تو اس وقت کی صورتحال اور کہاں تک پہنچے گی، یہ ایک چیز ہوگی. تو یہ مدرسائزیشن ہے، ہمارے اسکولوں کو مدرسے بنانے کا یہ انتظام ہے پورا جو اس وقت ہوگا. ایک بہت بڑا جو مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے. میں اس کے اندر کچھ ان کی کئی اور چیزیں بھی میں لکھ کے لایا تھا جو میں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے پیش کروں گا. تو ایک جو بہت بڑا ایشو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل رائٹس کی وائلیشن ہے کہ کچھ کانسٹیٹیوشن میں فنڈامنٹل رائٹس کے اندر کچھ ایسے اقدامات ہیں جو لوگوں کو رائٹس دیتے ہیں، جو ان کو حفاظت دیتے ہیں. ان میں ایک ہے آرٹیکل 22(1) جو کہتا ہے کہ کسی بچے کو کسی تعلیمی ادارے میں اس کے اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کی تعلیم نہ دی جائے. اب یہ بالکل ٹھیک ہے، یہ ہمارے آئین میں ویسے بائی دا وے اس وقت سے ایگزسٹ کرتا ہے جب ہمارے پاس مشنری اسکول ہوتے تھے تو ہم نے وہاں پہ یہ ڈر سے کہ عیسائیت کی تعلیم دی جائے گی ہم نے یہ بنایا تھا. لیکن اس وقت ہم اس کے بڑے علم بردار ہو گئے ہیں اس آرٹیکل کے، کیونکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلامیات کے مضامین جو ہے وہ کمپلسری مضامین میں مت رکھیے. آپ کمپلسری مضامین ہر مذہب کے بچے پہ لازم ہیں. آپ اسلامیات جس چیز کو آپ نے اسلامیات ڈیفائن کیا ہے، جیسے یہاں پہ اسلامیات جو ہے وہ آپ نے ڈیفائن کیا ہوا ہے. آپ کا اسلامیات کا جو کورس ہے وہ کہتا ہے کہ اسلامیات قرآن مجید و حدیث نبی ہیں، ایمانیات و عبادات ہیں، سیرت طیبہ ہے، اخلاق و آداب ہیں، حسن معاملات و معاشرت ہیں، ہدایات کے سرچشمے اور مشاہیر اسلام ہیں، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. یہ اسلامیات ہیں. آپ ان میں سے کوئی بھی ٹاپک اگر آپ کمپلسری مضامین میں رکھیں گے اور اسلامک کانٹیکسٹ میں رکھیں گے تو وہ غیر مسلموں کو اسلامیات پڑھانے کے مترادف ہوگا اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی. ان کا جو حق ہے آرٹیکل 22(1) کے تحت ان کا جو حق ہے کہ ان کو ایسی تعلیم نہیں ملے گی، اس کی خلاف ورزی ہے. یہ انہوں نے اپنے پاس اس کی بڑی کھلا وائلیشن ہو رہی ہے. جو کریکلم ہے وہ باقاعدہ کہتا ہے کہ اردو کی کتابوں میں حمد بھی ہو، نعت بھی ہو اور سیرت نبوی بھی ہو، اور اس کے سوا اور بہت سی چیزیں جو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں وہ حمد ہو، نعت ہو، سیرت نبوی ہو، مسلم مشاہیر کے اوپر مضامین ہوں اور اسلامی شعائر کے اوپر شعائر جو ہوتے ہیں ان کے اوپر مضامین ہوں. یہ کریکلم کہتا ہے کہ یہ موجود ہوں کتابوں میں. تو یہ سب چیزیں جب ہوں گی تو یہی چیزیں ہیں جو کہ اوپر اسلامیات کے مضامین میں بھی ہیں. لہذا اسلامیات تو ان کے ذریعے سے کریکلم کہتا ہے، اور اس کی وجہ سے ہر کتاب کے اندر یہ چیزیں شامل ہیں. تو ابھی سپریم کورٹ میں جب یہ کیس چل رہا تھا، ابھی بھی چل رہا ہے ویسے تو، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ تو ایسے لوگ ہیں کہ جو حمد اور نعت کو بھی برا کہتے ہیں، کہ اس کو بھی نکالنے کی باتیں کرتے ہیں.
تو ہم نے کہا کہ بھائی حمد و نعت کو ہم نہیں کہتے برا، حمد و نعت جو ہے وہ تو جس طرح حمد اور نعت اور مرثیہ وغیرہ شاعری، اردو شاعری کی اصناف ہیں، تو اس واسطے حمد و نعت جو ہیں وہ بڑے بڑے شاعروں نے حمد و نعت لکھی ہیں، تو وہ تو ایک صنف ہے، ہمیں تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں۔ لوگوں کے اوپر واقفیت عامہ کی کتاب کے اندر ٹیچر کو ہدایت ہے کہ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وصحبہ وسلم کی حیات طیبہ سے دوسروں کی مدد کے واقعات بچوں کو سنائیں۔ اب وہ استاد کہے گا، استاد کو ہدایت ہے، استاد تو سنائے گا، یا ایک اور کہ ان کے کی حیات طیبہ سے عفو و درگزر کا کوئی واقعہ بیان کریں۔ یہ چیزیں جو ہیں یہ ایسے ہی نہیں اچانک آ گئیں، اس کے پیچھے ساری جو چیز ہے وہ جماعت اسلامی ہے، اور جماعت اسلامی جو ہے وہ اب کھل کے سامنے آ گیا کہ جماعت اسلامی ہے۔ جماعت اسلامی کے پاس آپ کو یاد ہوگا کہ 1979 سے 78 سے جماعت اسلامی کے پاس ایجوکیشن تھی، اور وہ اس ایجوکیشن کے ساتھ وہ بہت کرتے رہی جماعت ضیاء الحق کے دور میں، اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ ختم ہو گیا۔ اب اس وقت انہوں نے اس وقت پھر جب مشرف کے دور میں شادی ہوئی ان کی، تو بہت سو کو نکال دیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ لوگ بچ گئے تھے، جو بچ گئے تھے وہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گئے تھے۔ مجھے یاد ہے اس زمانے میں ایک دفعہ میں اپنے بچوں کی کتاب پڑھ رہا تھا، تو اس میں کتاب میں ایک انگریزی کی کتاب تھی اور بڑی غلطیاں تھیں انگریزی کی، تو میں پہنچا کریکلم ونگ میں جہاں پہ یہ ہوتا تھا سب چیزیں، کہ بھائی ذرا بتائیے کہ یہ کس سے بات کروں، تو انہوں نے کہا جی وہ بیٹھے ہیں ہمارے انگلش کے ایکسپرٹ وہاں بیٹھے ہیں اس دفتر میں، ان سے بات کر لیجیے۔ میں وہاں گیا تو ایک متشرع شخص صاحب، لمبی داڑھی اور شلوار قمیض، اونچی شلوار وغیرہ سب کچھ، وہ پورے وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان سے میں نے بتایا کہ جناب یہ غلطیاں ہیں، تو انہیں سمجھ ہی بھی نہ آیا کہ کیا غلطیاں ہیں، تو میں نے پھر ان سے انگریزی زبان میں باتیں کرنی شروع کر دی، تو وہ بالکل گمسم ہو گئے، ان کو انگریزی زبان بالکل نہیں آتی تھی۔ تو میں نے پوچھا پھر آپ یہاں پہ کرتے کیا ہیں؟ کہ نہیں میرا کام تو صرف یہ ہے کہ انگریزی کی کتاب کے اندر کوئی چیز شرع کے خلاف نہ آئے، شریعت کے خلاف کوئی چیز آئے گی تو اس کو روکنا میرا کام ہے۔ یہ اس زمانے کی بات ہے، ضیاء الحق کے بعد کی بات ہے، یہ اس زمانے کی بات ہے کہ جہاں پہ یہ انہوں نے اپنے ذمہ یہ کام لیا ہوا، تو ایسے لوگ بٹھائے ہوئے تھے جگہ جگہ انہوں نے جو یہ کام کرتے تھے۔ اس وقت جو ان کے سرخیل ہیں، جو صاحب جن صاحب نے یہ کریکلم بنایا ہے، جو ان کے سر کے اوپر تاج رکھا گیا ہے اس کریکلم کا، وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں وہ یہاں سے، لیکن ان کے ساتھ کے جو 2-3 لوگ اور نیچے ہیں وہ بھی ان کے پروردہ ہیں۔ تو انہوں نے یہ وہ صاحب جو ہیں انہوں نے تمام کام کیا، ہر جگہ ڈیفینڈ کیا، بہت ان کی آؤ بھگت ہوئی۔ جیسے ہی اس کی مخالفت شروع ہوئی، جب ہم نے لوگوں نے مخالفت شروع کی تو ہمارے خلاف جو آوازیں اٹھنے لگیں وہ کوارٹرز بڑے انٹرسٹنگ تھے۔ ان میں سب سے پہلی آواز تو اٹھی انصار عباسی کی، ٹھیک ہے نا، وہ جماعت اسلامی کے تلوار بردار ہیں۔ دوسری آواز اٹھی انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کی، پروفیسر خورشید والے جو ہیں، اور تیسری آواز جو ہے پروفیسر خورشید والا وہ تھا، اور اس کے علاوہ اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر ایک صاحب تھے، ان کی طرف سے بھی آواز اٹھی اس کے اوپر، اور جو آواز اٹھی ان تمام سے یہ معلوم ہوا کہ یہ جماعت اسلامی والے بہت متفکر ہیں کہ یہ مخالفت کیوں ہو رہی ہے سنگل نیشنل کریکلم کی۔ تو انہوں نے بڑی توجہ کے ساتھ اس کے اوپر ایک مہم چلائی، اور اتفاق ہے کہ وہ مہم زیادہ چلی نہیں، کیونکہ بہت زیادہ لوگ اس کو حمایت کرنے والے ملے نہیں۔ کچھ لوگ جنہوں نے ان کے علاوہ کچھ لوگوں نے اگر کہیں کچھ لکھا ہے اس کے اوپر، تو وہ بنیادی طور پہ وزارت تعلیم کے اپنے افراد ہیں جو ملازم وہاں پہ ہیں، ان سے کہا گیا کہ لکھو، تو انہوں نے لکھا۔ تو جماعت اسلامی نے یہ اپنے ذمہ کام لیا کہ وہ یہ کرے گی، اور اس نے یہ کیا۔ کرنے کے بعد اس نے صرف یہی نہیں کیا، اس نے ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا لی۔ اچھا، ٹیکسٹ بکس کی پالیسی پہلے سے ایک موجود تھی، اس کو ڈیفائی کرتے ہوئے بنایا۔ ٹیکسٹ بک کی پہلے جو پالیسی تھی وہ یہ تھی کہ
اب ٹیکسٹ بک بورڈ جو ہیں وہ ٹیکسٹ بک نہیں بنائیں گے، وہ انوائٹ کریں گے آتھر سے کہ وہ کریں، آتھرس اپنے آئیں گے ان کے پاس ٹیکسٹ بک کے بہت سے، ان میں سے وہ چنیں گے کہ کون سے ہیں جو کریکلم کے متعلق ہیں، اور ان کو وہ چھاپنے کی اجازت دیں گے وہ، اور ایک وقت میں بہت سی کتابیں بازار میں اپرووڈ آ سکیں گی، لیکن آخر میں چلے گی ایک ہی کتاب، یہ انہوں نے بعد میں اس کے علاوہ کہا۔ تو اب یہ کہ یہ جو یہاں پہ ہوا وہ یہ کہ وہی کریکلم ونگ جو یہاں پہ ہے نزدیک ہی آپ کے کیا کون سیکٹر ہے H9 ہے، وہ H9 ہے، اس کے اندر جو ہے وہاں پہ اس ونگ میں سے ہی کتابیں ساری بن گئیں، اور کتابوں کے لیے انہوں نے اس کو وائلیٹ کرتے ہوئے باقاعدہ لوگوں سے اپنے لوگ مقرر کر کے ان کو آتھرز بنا کے ان سے لکھوائیں کتابیں، اور لکھوا کر وہ بن گئی ساری۔ تو اس کے بعد انہوں نے وہ کتابوں کے متن جو ہیں وہ سارے کے ساتھ جس طرح بنی تھی، اس کے اوپر لوگوں نے بڑے اعتراض کیے کہ کیوں اتنے حجاب پہنی ہوئی عورتیں ہیں اور بچے بچیاں بھی حجاب پہنی ہوئی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ سب اس پہ اعتراضات مختلف جگہوں پہ ہوتے رہے۔ وہ انہوں نے کتابیں جو ہیں نہ صرف فیڈرل ایریا کے لیے بنائیں، بلکہ انہوں نے وہ بنا کر پنجاب کو بھیجی، اور وہاں سے کتابیں چھپ کے آ گئیں۔ اب جو ان کتابوں کو دیکھا تو بالکل وہی کتابیں، صرف یہ کہ اس کے اندر بعض جگہوں پہ تو لکھنے والوں کے نام بھی انہوں نے مختلف کر دیے تھے، لیکن کمپوزنگ اور یہ وہ ہر چیز جو ہے وہ انہوں نے الگ الگ نام مختلف اور لوگوں کے نام دیے۔ میں نے ان کو خط لکھا تھا پنجاب والوں کو، میں نے کہا تھا کہ کیا آپ نے اس پروسیجر کو فالو کیا تھا کہ آپ نے انوائٹ کیے ہوں پبلشر سے کتابوں کے متن، اور ان کو دیکھا ہو، ان میں سے سلیکٹ کیا ہو، کتنوں کو آپ نے، کتنے آئے آپ کے پاس، کتنوں کو آپ نے سلیکٹ کیا، جن کو سلیکٹ نہیں کیا ان کی کیا وجوہات تھیں وغیرہ وغیرہ۔ اور رائٹ ٹو انفارمیشن کا میں نے بتایا کہ میرا یہ رائٹ آف ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے انڈر آرٹیکل 19A، وہ میں نے بھیجا، اور ساتھ میں ایک کاپی جو تھی وہ انفارمیشن کمیشن کو بھی بھیج دی پنجاب کے۔ تو کافی عرصے کے بعد انہوں نے مجھے جواب بھیجا، اور اس میں لکھا کہ نہیں، اصل میں ہم نے کتابیں نہیں لکھی، یہ کتابیں مرکز سے سیدھی بن کے ہمارے پاس آ گئیں، ہم نے وہ کتابیں سب چھاپ دی ہیں۔ یہ انہوں نے اب ان کا قبولہ ہوا جو وہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے۔ بے نہیں یہی چیز جو ہے وہ کے پی کے بورڈ کے اندر ہے، وہی کتابیں وہاں پہ ہیں ساری کی ساری، ان کے اوپر کے پی کا ٹائٹل لگا ہوا ہے، اندر جو ہے پبلشر کا نام، پرنٹر کا نام کچھ اور ہے، لیکن صفحہ و صفحہ وہی تمام کتابیں وہاں پہ ہیں جو یہاں پہ ہیں۔ تو یہ ایک ہے کہ انہوں نے ایک کتابیں بنوا کر اور پھر اس طریقے سے ان کو لازمی طور پہ ہر جگہ بھیج دیا۔ بلوچستان میں ابھی تک مجھے نظر نہیں آئیں کتابیں، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہاں پہ بھی یہی کتابیں پہنچیں اور وہ لگ جائیں۔ سندھ نے ڈیفائی کیا ہے، سندھ نے کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے، ہم مانتے ہی نہیں ہیں آپ کے کریکلم کو۔ لہٰذا یہ جماعت اسلامی کی ایک تحریک ہے، ایک مہم ہے اس کی۔ اچھا، پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ ہم سپریم کورٹ میں یہ کیس گیا ہوا ہے، تو وہاں پہ ہم نے کہا کہ یہ آرٹیکل 22 کی خلاف ورزی ہے، اور 22 کے الفاظ جو ہیں وہ یہ ہیں کہ نو پرسن اسٹڈینگ ان اینی انسٹیٹیوشن شیل بی گیون ریلیجیس انسٹرکشنز ان سو اینڈ سو سو اینڈ سو سو اینڈ سو وغیرہ وغیرہ، جو کہ اس کا اپنا مذہب نہ ہو۔ تو وہ ایک عجیب وہاں بیٹھے ہوئے ایک صاحب ہیں کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی میں، جو پروفیسر ہیں کسی یونیورسٹی کے، جماعت اسلامی کے ہیں وہ، انہوں نے وہاں تعویل نکالی کہ یہ لفظ انسٹرکشن استعمال ہوا ہے یہاں پہ۔ انسٹرکشن کا مطلب یہ نہیں کہ تعلیم نہیں دی جا سکتی، انسٹرکشن کا مطلب تو ہدایات ہوتی ہیں کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ یہ ایسے رستہ لو، یہ یوں کرو اور یہ کرو، نماز ایسے پڑھو اور وضو ایسے کرو، وہ انسٹرکشن ہوتی ہے۔ تعلیم کا مطلب تو نہیں ہے یہ۔ ہماری کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی تمام کونسل جو ہے بالکل متفق ہو گئی ان کی بات سے، انہوں نے اسٹیٹمنٹ جاری کر دیا کہ نہیں، یہاں پہ کوئی وائلیشن نہیں ہو رہی آرٹیکل 22 کی۔ ہم اسے ملنے گئے، انہوں نے بتایا کہ جی یہ ہو گیا۔ اچھا، پھر ہم بھی اس وقت لاجواب تھے، ہم نے کہا یہ کیسے ہو گیا؟ پھر آ کے ہم نے ڈکشنریاں ٹٹولیں تو معلوم ہوا کہ بھائی یہ انسٹرکشن کے لفظ کے بارے میں انگریزی زبان کے اندر وہی باریکی ہے
جو اس کے ہاں ایسی چیزوں میں ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے یہاں اکثر غلطی ہوتی ہے نا فیو اور افیو کی، کہ آپ افیو لکھنا ہے لیکن فیو لکھ گئے، آپ لٹل لکھنا ہے لٹل لکھ گئے، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی. وہاں پہ ہر ڈکشنری میں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ سنگولر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ تعلیم، ایجوکیشن، اور جب یہ پلورل ہو تو اس کا مطلب ہے ہدایات جو ہوتی ہیں، جو دی ہوئی ہوتی ہیں. جب پلورل ہو تو اس کا مطلب یہ ہے، جب سنگولر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ایجوکیشن. اور پھر ہم نے سوچا کہ یار اگر ایسی بات ہے دیکھتے ہیں ذرا اردو میں جو کانسٹیٹیوشن نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پہ اس میں کیا لکھا ہے، تو اس میں لکھا ہے صاف تعلیم. کسی بھی شخص کو کسی تعلیمی ادارے میں ایسے مذہب کی تعلیم نہیں دی جا سکتی جو اس کا اپنا ہو. لیکن یہ بات جو ہے جماعت اسلامی کے سرکل میں بالکل مکمل طور پہ ہر طرف پھیلی ہوئی ہے. اور ان کو میں نے کنفرنٹ کیا. ایک جگہ ہماری منسٹری آف ایجوکیشن کے اندر ایک میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پہ ان کے ایک صاحب ہیں اسسٹنٹ، وہ تو رفیق طاہر نام تھا ان کا، جن کا میں نام بھول رہا تھا، جماعت اسلامی کے. ہاں، تو وہ دوسرے صاحب جو ان کے ڈپٹی ہیں دوسرے صاحب، وہ جو ہیں وہ بھی اس میں موجود تھے اس میٹنگ میں. وہاں پہ انہوں نے یہی آرگومنٹ دیا. میں نے کہا یہ تو آپ کی لائن نہیں ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں، آپ جا کے ڈکشنری دیکھ لیجئے. میں نے 4-5 ڈکشنریوں کے نام لیا کہ جا کے دیکھ لیجئے آپ، وہاں پہ یہ اس کا مطلب ہے اور یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں. اور آپ کو اگر انگریزی نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ آئین کو غلط پڑھنا شروع کر دیں. آج بھی جس سیشن کو چھوڑ کے میں آیا ہوں وہاں پہ وہ صاحب اسی چیز کو استعمال کر رہے تھے. یعنی میری بات تسلیم نہیں کی انہوں نے، میں نے حقیقت بتائی. انہوں نے غالباً جا کے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا ہوگا، کیونکہ ان کا ایمان ہے کہ وہ اس آرگومنٹ کو استعمال کرتے ہوئے جہاں کہیں ہو سکتا ہے استعمال کرتے ہوئے وہ کہتے رہیں گے کہ نہیں آئین کی خلاف ورزی نہیں ہو رہی چاہیے. اور یہ عالم ہے ان لوگوں کا. تو خیر میں اب اس کے یہ تو نظریاتی باتیں ساری تھیں جو میں نے دیکھی، اور میں اس میں لوگوں نے خامیاں بہت سی نکالی ہیں سنگل نیشنل کریکولم میں، کتابوں میں. میں اس میں کچھ بتا دوں میں کہ جو ان کا ایک اور جو چیز جس کے اوپر یہ بہت شدید طریقے سے نقصان پہنچانے والے ہیں وہ میڈیم آف انسٹرکشن ہے. یہ انہوں نے طے کر لیا ہے کہ انگریزی میں پڑھانا جو ہے وہی نجات کی راہ ہے، اور لہٰذا بچوں کو انگریزی، چونکہ انگلش میڈیم والے جو پڑھاتے ہیں لہٰذا ان کو سب کو یہ پڑھایا جائے گا. اور اس کے لیے انہوں نے یہ طے کر لیا کہ سائنس اور میتھمیٹکس کم از کم ایسی چیزیں ہیں جس کو انگریزی میں ہونا چاہیے. اور اس کے لیے انہوں نے باقاعدہ کہہ دیا کہ پہلی جماعت میتھمیٹکس، سائنس جو ہے وہ تیسری جماعت سے شروع ہوتی ہے، جبکہ میتھمیٹکس جو ہے کلاس 1 سے شروع ہو جاتی ہے. تو انہوں نے کہہ دیا کہ کلاس 1 سے میتھمیٹکس انگریزی میں ہوگی. جتنے بھی بچے جائیں گے پڑھنے کے لیے کلاس 1 میں ان کو ٹیچر میتھمیٹکس میں انگریزی میں پڑھائے گا، اور تیسری جماعت سے سائنس بھی انگریزی میں پڑھائی جائے گی، وغیرہ وغیرہ. یہ ڈیزاسٹرس فیصلہ ہے، یہ ڈیزاسٹرس ہے. کیونکہ ایک تو پہلی بات یہ کہ آپ تاثر بچوں کو یہ دے رہے ہیں کہ بھائی سائنس اور میتھمیٹکس جو ہے نا وہ ایک ایلین چیز ہے، وہ کسی اور زبان میں ہی سمجھی جا سکتی ہے، وہ اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے. پہلی بات آپ یہ دیکھ رہے ہیں. دوسری یہ ہے کہ وہ کیا سمجھ میں آئے گا ان کو کسی اور زبان میں. ان کو تو اردو بھی سمجھنا مشکل ہے، تو وہ اس کو کیسے سمجھیں گے. اور وہ جو ہے وہ ابھی بھی ہمارے ہاں عام طور پہ بتایا جاتا ہے کہ کسی کو سی اے ٹی بلی، سی اے ٹی کیٹ نہیں بولیں گے، سی اے ٹی بلی کی ان کو نظر آتی ہے بلی تصویر میں. تو وہ ایک یہ ہمارے ہاں ہے یہ چیز نا. ہمیں تو ان کو پہلے انگریزی سکھانی ہے، اور اچھی سکھانی ہے، اور ایسی سکھانی ہے کہ پھر وہ بعد میں انگریزی زبان میں پڑھ سکیں، چاہے وہ 5ویں جماعت کے بعد ہو چاہے 6ٹھی جماعت کے بعد ہو. یہی وجہ ہے کہ ایک زمانے میں انگریزی زبان کی تعلیم شروع ہوتی ہی تھی 5ویں 6ٹھی جماعت سے. پرائمری جماعت میں انگریزی پڑھائی نہیں جاتی تھی بالکل بھی. وہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ اس وقت
یہ ایک ہونے والا ہے جس سے میرے خیال میں بہت شدید نقصان پہنچے گا. اور آخری چیز جو میں بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں پہ انہوں نے نعرہ لگایا تھا جب کریکلم نکالا تھا کہ 1 نیشن 1 کریکلم. اس کے بعد انہوں نے ایک اور نعرہ لگایا 1 نیشن 1 ٹیکسٹ بک. یہ نعرہ بھی لگ گیا جناب. یہ رفیق طاہر نے لگایا نعرہ، اور وہ کتاب انہوں نے بنا کے سب جگہ رائج کر رہے ہیں وہ اس کو. آج وہ بندہ کہہ رہا تھا ان کا کہ نہیں ہم نے یہ کمپلسری نہیں کیا ہوا، یہ تو وہ اگر مان لیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں ان کو، لیکن ہم نے تو نہیں کہا ہوا کہ ان کو یہ کتابیں نہیں. اور لوگ بھی کتابیں لکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. اصل میں ایک بہت دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں تعلیم کے اندر ایک بہت جو شدید خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، ان خرابیوں کی ایک جڑ سنگل ٹیکسٹ بک ہے. اور خرابیوں کی یہ جڑ جو ہے وہ یوں ہے کہ جب ایک ٹیکسٹ بک ہوتی ہے تو اسی کی وجہ سے ہمارے ہاں آج کل امتحانات سارے ٹیکسٹ بک میں سے ہوتے ہیں، کیونکہ طالب علموں کے نزدیک اس چیز کا جو کچھ بھی علم ایگزسٹ کرتا ہے وہ اس ایک ٹیکسٹ بک کے اندر ہے، اور اس سے باہر کی کوئی چیز اگر آ جائے تو اس کے لیے آؤٹ آف کورس ہوتی ہے وہ. تو میں کچھ عرصے پہلے پنجاب میں لاہور میں ایک میٹنگ میں تھا جس میں ایجوکیشن کے بہت سے آفیشلس موجود تھے. تو وہاں پہ مجھے یہ معلوم ہوا پہلی مرتبہ کہ جب کوئی شخص پڑھاتا ہے، پیپر بناتا ہے کسی چیز کا، تو وہ سوال کے آگے لکھتا ہے کہ یہ کتاب کے کون سے صفحے کے کون سے پیراگراف کا سوال ہے. اس کو اتنا تفصیل سے لکھنا پڑتا ہے. تو میں نے پوچھا کہ بھائی یہ اس کی ضرورت کیا ہے؟ کہہ لے کہ ضرورت اس وجہ سے ہے کہ اگر وہ نہ لکھیں تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نعرے لگا یا وہ اگر وہ اپنی جان بچاتا ہے، کیونکہ اسٹوڈنٹ کہیں یہ نہ کہیں کہ یہ آؤٹ آف کورس ہے. تو اس کو بتانے کے لیے وہ لکھتے ہیں کہ یہ اس صفحے پہ اس کتاب کے اس صفحے اور اس پیراگراف کا ہے. وہاں پہ کچھ گریڈرز ہی بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہا ہاں جی یہی بات ہے، ہم بھی اگر دیکھیں کہ کسی کا جواب اس پیراگراف سے نہیں ہے تو ہم ان کو نمبر نہیں دے سکتے ہم ان کو. لہٰذا رٹنا بہت ضروری ہو گیا. رٹنے کے بغیر تو پورا نظام جو ہمارے پاس ہے وہ رٹنے پہ مشتمل ہے. سمجھنا جو ہے وہ غیر ضروری ہو گیا. اچھا، تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں تھوڑا سا ماضی میں جا کے دیکھوں کہ یہ کیا سلسلہ ہے، کیونکہ جب میں پڑھ رہا تھا 50s میں اسکول میں، بلکہ 60s تک، مڈ 60s تک، لیٹ 60s تک، ایک کتاب نہیں ہوتی تھی. ایک ہی مضمون کے اوپر بہت سی کتابیں، لوگ آتھرز لکھتے تھے کتابیں، اور کتابیں اپروو ہو جاتی تھی، وہ چلی جاتی تھی بازار میں. اسکولوں کی مرضی تھی کہ ان میں سے کسی کتاب کو بھی چن کے اپنے پاس لگا لیں. اس کی وجہ سے امتحان کتاب میں سے ہو ہی نہیں سکتا تھا. ہو ہی نہیں سکتا تھا امتحان کتاب میں سے، کیونکہ کتابیں بہت سی ہیں، کہاں سے ہوگا وہ. لہٰذا امتحان جو ہے وہ پھر ہوتا تھا کہ اسٹوڈنٹ کو کیا سیکھنا چاہیے، لرننگ آؤٹ کمس جو ہوتے ہیں ان میں سے ہونا چاہیے. یہ لازم تھا. تو وہ بات جو تھی وہ اچھا، جب یہ جو چیز تھی، یہ 1959 میں ایک ایجوکیشن کمیشن بیٹھا تھا، شریف کمیشن نام ہے اس کا. اس نے رپورٹ لکھی تو اس میں لکھا کہ یہ کیا ہے کہ جو اٹھتا ہے کتابیں لکھ دیتا ہے. یہ کتاب لکھنا کسی فرد کا کام تو نہیں ہے، یہ تو ایک ادارے کا کام ہونا چاہیے جہاں پہ اس قابلیت کے لوگ بیٹھے ہوں، وہ سب مل کے کتاب لکھیں تو بھی ہو. تو لہٰذا ٹیکسٹ بک بورڈ بنائے جائیں. تب پاکستان میں پہلی مرتبہ ٹیکسٹ بک بورڈ وجود میں آئے. ایسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ اور ویسٹ پاکستان ٹیکسٹ بک بورڈ. اور ان کے لیے کتابیں لکھیں تو ایک ایک کتاب آئی. اور وہ جو کتاب ان میں سے آئی، ایک ایک کتاب، وہ کتاب جو ہے پھر تمام وہ بن گئی کہ وہ ایسی کتاب ہوگی کہ امتحان بھی اسی کتاب میں سے ہوں گے، جو بگڑتے بگڑتے صورتحال جہاں تک پہنچی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت انہوں نے کہا ہے کہ سنگل 1 نیشن 1 ٹیکسٹ بک، یہ اس سے بھی بڑھ کے خرابی ہے. اس وجہ سے پہلے تو کم از کم ٹیکسٹ بک بورڈز بہت سے ہوتے تھے، ہر ایک کی الگ الگ کتاب ہوتی تھی. ایک ہی کتاب اگر ہر جگہ ہو تو یہ تو بہت ہی غلط بات ہے. اس میں فائدہ سب سے بڑا جو ہے وہ آئیڈیالوگس کو ہوتا ہے، انڈوکٹرینیٹ کرنے والوں کا ہوتا ہے، کہ وہ ان کے پاس کیپٹیو چیز لوگ ہو جاتے ہیں. وہ ایک ہی کتاب کے اندر وہ تمام اس قسم کی آئیڈیالوجیکل چیزیں کرنے سے وہ اپنی یہ جو انڈوکٹرینیشن جو ہے وہ پھیلا سکتے ہیں. وہ اور وہ پھیلاتے ہیں، پھیلاتے رہے ہیں وہ.
تو یہ ایک بات ہے جو اب اس کا اگلے حصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ کہنا ہے کہ کتاب جو ہے کتابوں کے بارے میں بھی ذرا آپ صحیح رویہ رکھیے، ملٹیپل ٹیکسٹ بکس کی طرف جائیے اور ایک کتاب پہ مت جائیے، اور امتحانوں کو ٹیکسٹ بکس میں سے مت سے نکالیے آپ۔ میں رک جاتا ہوں یار، بہت دیر کر دی میں نے۔